السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آج کا لیکچر ہے انڈرسٹینڈنگ کلچرز پہ. اور اس سے پہلے کہ میں بات کروں کہ ہم نے پیچھے کیا تھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ویژول آن یور اسکرین. یہ ایک بڑا ہسٹوریکل مومنٹس ہیں, دو ڈفرینٹ اوکیزن ہیں مگر دو ڈفرینٹ کنٹریز کے درمیان, اور دونوں لیڈرز جو آپ کو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں وہ سملر ہیں. یہ بش جونیئر اور ان کی بیگم ہوسٹ جب کر رہی تھی, لیفٹ کی اگر آپ تصویر دیکھیے گا, اور یہ چائنیز پریمیئر ہیں وہ اور ان کی بیگم صاحبہ جو نیلے رنگ کے کپڑوں میں ہیں, جن کی بیک ہے آپ کی طرف. تو یہ کیمپ ڈیوڈ ان کو بلایا گیا تھا, یہ گئے ہوئے تھے اور بش اور لورا نے ان کو ویلکم کیا تھا. تو جیسے کہ امریکنز کا طریقہ ہے, انڈرسٹینڈنگ کلچر کے پرسپیکٹو میں دونوں تصویریں ڈالی ہیں کہ وہ ذرا کچھ پرجوش ہو کے ملتے ہیں. تو اسی طرح بش جو ہیں پرجوش ہو کے ملے مسز پریمیئر سے چائنا کے. تو کرٹسی کسی کچھ سال بعد, کچھ عرصے بعد, بش اور لورا بلکہ بش اور لورا کیا چائنیز پریمیئر سے کے پاس مل رہے تھے. تو یہ آپ اگر رائٹ پہ تصویر دیکھیں گے تو اس تصویر سے ایسے ہی لگتا ہے کہ اس نے بش کو روکا ہوا ہے, چائنیز پرائم منسٹر نے اپنی بیگم کو پیچھے کیا ہوا ہے اور کہا کہ بس 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 دور سے ہی مل لے. تو یہ آپ کو ایک ایز اے آن اے لائٹر نوٹ جو ہے, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کلچرز کے حوالے سے آج کا ٹاپک ہے. اور مارکیٹرز کے لیے یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ وہ جس کلچر میں, جس کنٹری میں سرو کر رہے ہیں, برانڈ کو مارکیٹ کر رہے ہیں, اس میں ان کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ ان کی ٹارگٹ آڈینس کا کلچر کیا ہے. اور ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں نا کہ کلچر کا سورس دو امپورٹنٹ سورسز ہیں. ایک تو ہوا ریلیجن اور جہاں سے ویلیو سسٹم آتا ہے, اور ایک ریجن جہاں پہ پریکٹسنگ جو میتھڈز ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن چل رہے ہیں, تو وہ ہے. فار ایگزامپل ایک بہت چھوٹی سی بات ہے, اور آپ کہیں اس کا ہمارے برانڈ سے کیا تعلق ہے. اگر آپ کو اپنی ایٹنگ ہیبٹس پتہ ہوں اپنی ٹارگٹ آڈینس کی, تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور اگر میں پاکستان کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں, پاکستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پہ آلو گوشت نہ پکتا ہو. کبھی چلے ہر روز نہ پکتا ہو, سال میں, 5 سال میں, 6 مہینے میں, 8 مہینے میں, 2 مہینے میں, 1 مہینے میں, یا ہر ہفتے. تو آلو گوشت پاکستان کے ہر گھر میں سمجھیے آپ, یا ہر دوسرے گھر میں بنتا ہے. جب یہ میں نے کہا ہے اسٹیٹمنٹ, یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ میجورٹی بیسڈ اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے پیچھے تھوڑا بہت ریسرچ اینڈ سروے ہوا ہے. اچھا, اب مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آلموسٹ ہر دوسرے گھر میں جو آلو گوشت بنتا ہے, ہر گھر کا آلو گوشت کے بنانے کا طریقہ اور ڈفرینٹ ہے, لہذا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہے. کتنی امیزنگ بات ہے. جیسے پاکستان کے ہر گھر میں دال بنتی ہے, مگر اس دال کا ذائقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کوئی اسٹینڈرڈائزڈ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں گے کہ اس گھر میں زینے جبار کے گھر میں جو دال بنی ہے اس کا ذائقہ بالکل میرے کے دال کی طرح ہے, ان کے پڑوس کے دال کی طرح ہے. نو, بٹ دیز آر جو کامن فوڈ آئٹمس ہیں جو آپ کو گھر گھر ملیں گے, آپ کو کوئی حیران پریشان نہیں ہوگا اچھا یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے. ہاں, تو یہ میں آپ کو ایک سمپل سی چیز کہہ رہی ہوں کہ فرام ایٹنگ ہیبٹس ٹو ایوری تھنگ دیٹ وڈ میک تھنگس ایزیئر. تو اس لیے کلچر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کے لیونگ ہیبیٹاٹ کو, ٹھیک ہے نا. تو ہم ابھی اس پہ آتے ہیں, اور پچھلے ہم نے جو لیکچر تھا آپ کا وہ it was about where you shop. It was about we looked at Gul Ahmed's Al Karam ad as an example. We look at other ads اور برانڈس کی ایگزامپل, اور ہم نے ریفرنس گروپ انفلوئنس پہ بات کی پچھلے لیکچر میں, اور کنفارمٹی یا نان کنفارمٹی پہ بات کی, اور پھر ہم اس کو ہی لے کے آگے انڈرسٹینڈنگ کلچرز پہ آ رہے ہیں. اب انڈرسٹینڈنگ کلچرز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں. کنور جو برانڈ ہے, جس کو نور بھی لوگ کہتے ہیں, بلکہ ویسٹ میں تو نور ہی کہتے ہیں, شاید پاکستان میں بھی نور کہتے ہیں, مگر یہ جب لانچ ہوا تھا
یونیلیور نے کیا تھا. یونیلیور کا برانڈ ہے نا. تو یہ جب لانچ ہوا تھا, اور میگی جو ہے وہ نیسلے کا برانڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب لانچ ہوا تھا تو انہوں نے لانچ کرتے ہوئے کنور کہا تھا. کنور ابھی بھی آپ دیکھیے گا وہ کنور ہی کہتے ہیں, تو پاکستان میں کنور ہے, کے سائلنٹ نہیں ہے. ویسے انگریزی کے رولز کے مطابق کے سائلنٹ ہوتا ہے اور یہ نور ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو کنور انڈیا میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور انڈیا میں ان کی برانڈ امبیسڈر, ہم نے کیونکہ پچھلے لیکچر میں برانڈ امبیسڈر کے بارے میں, سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کے بارے میں پڑھا ہوا ہے, اور یہ بھی بتایا آپ کو کہ انڈیا میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے سیلیبریٹی انڈورسرز کی. تو کنور کی جو ہے نا سیلیبریٹی انڈورسر یا برانڈ امبیسڈر, وہ کاجول ہیں, جو فلم ایکٹریس ہیں. تو وہ سوپ کی رینج بھی ہے وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے نا ان کے یہاں, کیونکہ ان کے کلچر میں گو کے گوشت وغیرہ ہے, بیکاز آف دا مائنورٹیز اینڈ آل, اینڈ آف دا لوور کاسٹ جو ہندوز کی ہیں, جو وہ کھا لیتے ہیں یہ. مگر وہ جو مڈل اینڈ اپر ٹیئر کاسٹ ہیں, وہ اسپیشلی برہمنس جو ہیں, وہ گوشت نہیں کھاتے, وہ ویجیٹیرینز ہیں. تو آپ کو وہاں پہ جو برانڈز ہیں دے ہیڈ ٹو بی, ایون میکڈونلڈس میں آپ کو وہ جو ہے نا آلو ٹکی والے برگر ملیں گے, ٹپکلی انڈین مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے. تو کنور نے انڈیا میں, کیونکہ کریم آف چکن تو وہ لانچ نہیں کر سکتا تھا, کریم آف مشروم وہ ضرور کر سکتا ہے انڈیا میں, اور اسی کو لیتے ہوئے انہوں نے ٹماٹو سوپ بھی, کریم آف ٹماٹو سوپ جو ہے اس کو لانچ کیا انڈیا میں, ٹھیک ہے نا. تو اور ظاہری بات ہے کاجول نے, یہ آج سے میں آپ کو کوئی کہانی بتا رہی ہوں, انڈیا میں جب لانچ ہوا تھا نا, کوئی 8 سال پرانی بات ہے, یہ 8-9 سال پرانی بات. تو کاجول ان کی برانڈ امبیسڈر تھیں, اور ٹومیٹو سوپ کو انہوں نے بچوں کو, کیونکہ وہاں پہ وہ فوکس کر رہے تھے کنور کے لیے, تو سوپ رینج کو بھی انہوں نے بچوں ہی پہ فوکس کیا. اور اس کو جو ہے ایڈ جو بنا, بیوٹیفل ایڈ کاجول, اور اس میں بتایا کہ کاجول ایز اے مدر, اور بچہ جو ہے وہ ایک لڑکا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے تو ممی کی مانوں کہ ٹمی کی مانوں کر کے, بڑا فیمس ان کا وہ ایڈ تھا. تو پھر ممی نے ان کو ایک آڈ ٹائم وہ بتا رہے تھے, تو ممی نے ان کے لیے سوپ بنایا, اور بچے نے سوپ پیا اور کہا کہ ممی بھی خوش اور ٹمی بھی خوش. تو یعنی کہ ٹمی بینگ دا پیٹ. اچھا, اب یہ 8-9 سال پرانا ایڈ ہے, اور ہمارے پاس سوپس کی رینج کنور کی کافی, جب انڈیا میں تو بعد میں آئی ہوگی, اس سے بڑی مارکیٹ ہمارے پاس ہے. ان کے ہمارے پاس چکن کارن سوپ ہے, ان کا ہمارے پاس چکن مشروم سوپ ہے, مطلب لائک وہ جو چائنیز سٹائل والا جو ہاٹ اینڈ سار کہتے ہیں آپ, ان کا ہمارے پاس کریم آف ٹماٹو ہے, کریم آف چکن ہے, کریم آف مشروم ہے. یعنی کہ سوپ کے کوئی 6 ورائٹی ہوگی کنور کی جو ہمارے پاس ہے یونیلیور کی طرف سے. اچھا, اور یہ سب سوپ پیے جاتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے, کوئی 4-5 سال بعد آئی ڈونٹ نو کون سے ایڈیٹس تھے اور کہاں کے ایڈیٹس تھے, یونیلیور پاکستان کے تھے یا ہندوستان یونیلیور کے تھے یا یونیلیور ایز اے کمپنی کے تھے, مگر کوئی مارکیٹنگ ایڈیٹس کہیں نہ کہیں تھے, جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو جی چلو کنور کا ٹماٹو سوپ کو ہم یہاں پہ اس کی جو انڈورسمنٹ کرتے ہیں, اور یہ کاجول کا جو ہے نا ایڈ یہاں پہ چلاتے ہیں, کیونکہ کاجول از اے ویل ریسپیکٹڈ اینڈ لائکڈ فیمیل, ون آف دا ویری فیو فیمیل انڈین ایکٹرز جو خواتین کو پسند ہے پاکستانی پیراہے میں اگر آپ دیکھیں تو. اچھا خیر, انہوں نے وہ 4-5 سال پرانا, مطلب ڈیفینیٹلی 4 ایئرز پرانا ایڈ تھا وہ, جو انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں چلایا, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ممی ٹمی والا ایڈ, اور اگر نہیں دیکھا تو آپ کو انٹرنیٹ از دا بیسٹ سورس آئی کین گائیڈ یو ٹو, وہاں پہ آپ کو یہ مل جائیں گے سارے. اچھا خیر, یہ ایڈ چلایا, یہ ایڈ دیکھا ہوا تھا سب نے, یہ ایڈ سب کو پتا تھا کہ مینٹ فار انڈین آڈینس, اور تھوڑی بہت رد البدل نیریٹو میں ہوگی تو ہوگی, اور پھر انہوں نے یہ چلایا, اور وہی ٹماٹو سوپ اور بچوں کو ہم نے بیچنا ہے. او بھائی دیکھیں نا, اب یہاں پہ غلطی ہے نا,
یہاں پہ برانڈ کی سراسر غلطی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے بھئی آپ تو پاکستان میں رہتے ہو نا جہاں پہ آپ بیچ رہے ہو، تو آپ کو پتہ نہیں کہ بچے کیا پیتے ہیں. جس عمر کے آپ بچے بتا رہے ہیں، کچھ 6 7 8 سال کا بچہ ہے، ہمارے پاس 7 8 سال کے بچے سوپ پیتے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے. مطلب میں کوئی راکٹ سائنس میں کوئی کاٹلر کی بتائی ہوئی کوئی جدید ہارورڈ میں کی گئی اسٹڈی نہیں ہے. اپنی آڈینس کو جاننا آپ کا کام ہے، آپ کو باہر والے نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ مارکیٹر ہیں، آپ سمجھیے آپ کے 7 8 سال کے گھر کے بچے جو ہیں کسی بھی انکم بریکٹ سے ہوں، کیا وہ سوپ پیتے ہیں؟ نہیں. سوپ کون پیتا ہے پاکستان میں؟ بڑے پیتے ہیں جی. اور ٹماٹو سوپ تو اسپیسیفکلی ایک ایکوائرڈ ٹیسٹ ہے، اور ٹماٹو سوپ بڑے لوگ پیتے ہیں. پاکستان میں کنور کے سوپس زیادہ بکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا. تو شرم آنی چاہیے جی یونیلیور کو کہ اپنے سٹارٹس ہی صحیح کر دیں، اور کچھ نہیں تو مارکیٹرز ہی صحیح بٹھا دیں. یہ تو میں کھلم کھلا کہتی ہوں کہ یہ ان کا بلنڈر ہے، اور اسی طرح یہ بلنڈر کرتے ہیں. اور اپنے بلنڈر سے سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگلی دفعہ ان سے بلنڈرز نہ ہو. تو آپ نے وہ ایڈ چلائیں بھئی، 100 کر کے چلائیں، آپ کا پیسہ ہے، جیسے مرضی پھینکیں آپ، مگر آپ اپنے ٹارگٹ آڈینس کی توہین نہ کریں. تو ہمارے کلچرل ایسپیکٹ میں اسی کہہ رہی ہوں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. ورنہ تو اگر سوپ بچے انڈیا کے پیتے ہیں تو پھر ہمارے بھی پیئیں گے. نہیں جی نہیں، ہمارے بچے نہیں پیتے. ہم گرمیوں میں سوپ نہیں پیتے ہیں، ہم زیادہ تر سردیوں میں سوپ پیتے ہیں. اور اب آپ دیکھیے جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو گلی گلی میں کارن سوپ کے بھی ٹھیلے ہوتے ہیں، ڈپینڈنگ، کیونکہ لوگ وہ پیتے ہیں یخنی سے لے کے سوفسٹیکیٹڈ سوپس تک. اور کنور کے تو ہیویلی لوگ سیشے لے جاتے ہیں اور وہ پیتے ہیں. تو ٹومیٹو سوپ از این ایکوائرڈ، یا کریم آف چکن اور مشروم سوپ از این ایکوائرڈ ٹیسٹ. پاکستان میں سب سے زیادہ کنزیوم سوپ جو ہے چکن کارن سوپ ہے. ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں آف کورس، آپ ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ سوشل بریکٹس، مگر یہ نام کا سوپ جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ بکتا ہے، گلی گلی محلے محلے، ایوری نوک اینڈ کارنر میں پاکستان کے. کریم آف ٹماٹو سوپ، پرسنلی اسپیکنگ آئی لو کریم آف ٹماٹو سوپ. میکنگ اٹ، لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے سے لے کے خود بھی پینے کے لیے، اٹس دا ایزیسٹ موسٹ نرشنگ سوپ اور رچ سوپ ہے. اچھا جی، یہ تو خیر میری اپنی ذاتی رائے ہے، مگر پاکستان میں بچے سوپ نہیں پیتے، وہ بھی 7 8 سال کے ایکٹیو کڈز. ہمارے پاس بچے جو ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ جو نگٹس ہیں، فرینچ فرائیز ہیں. ٹھیک ہے. اور مائیں، ہماری پاکستانی مائیں، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بہت بیوٹیفلی ریز کرتی ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک ہاؤس وائفز ہوں یا ورکنگ ویمن ہوں. اپنے بچوں کا بڑا کھانے پینے کا خیال رکھا ہوتا ہے انہوں نے. اور جہاں ہیلدی فوڈ ہوتا ہے وہاں جنک فوڈ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایج کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں بچے. تو یہ جنک فوڈ انرجی اور فیٹننگ ہوتے ہیں، تو بٹ دیٹس پارٹ آف گروئنگ اپ. اور ماؤں، جس طرح ہمارے یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ کلچر کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جس دن 7 8 سال کا بچہ لسی نہیں پیے گا جنرلی اسپیکنگ، اور یہ آپ اربن، آپ کی مارکیٹ ہے، آپ کی رورل مارکیٹ نہیں جہاں آپ کریم آف ٹماٹو سوپ بیچ رہے ہیں. تو ایک اربن بچہ لسی نہیں پیتا. ہاں، اربن بچہ جوس پی لے گا، اربن بچہ 7 8 سال کا کولڈ ڈرنک پی لے گا، مگر جیسے لسی، اور اسپیشلی پھر نمکین لسی یا کچی لسی ایکوائرڈ ہے. ایکوائرڈ ٹیسٹ کا مطلب یہ آپ ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. تو 7 8 سال کا بچہ کریلے شوق سے نہیں کھاتا، پالک شوق سے نہیں کھاتا، مگر ہاں بڑے ہو کے جب وہی بچہ 24 25 سال کا ہو جاتا ہے تو مسالے والے کریلے جو ہوتے ہیں یمی یمی. ٹھیک ہے. اسی طرح کریلے بھرے، یہ جو قیمہ بھرے کریلے ہوتے ہیں، مسالہ بھرے کریلے ہوتے ہیں، دے آر دا موسٹ فیورڈ. سمجھیے آپ یہ اور پالک، دے آر 2 vegetables which are mostly consumed کیونکہ they are awesome in taste if you know how to make it. اچھا، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا انڈرسٹینڈنگ کلچرز کا، اور اس کی حوالے سے میں نے آپ کو یہ 2 3 ایگزامپلس بڑی پیشنیٹ طریقے سے آپ کو بتائیں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جو برانڈ نے بلنڈر کیے ہیں، پاکستان میں نہیں بلکہ گلوبلی. یہ کچھ گلوبل برانڈس کے ایگزامپل ہیں. In case you needed further proof that the human race is doomed through stupidity,
Here are some actual label instructions on consumer goods. On Sears hair dryer, Sears is a retailer in US. उनके अपने रिटेल के भी ब्रांड होते हैं ना, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. तो वो जो अपना हेयर ड्रायर बेच रहे थे तो उस पे लिखा था उसके पैकेजिंग पे, डू नॉट यूज वाइल स्लीपिंग. ये क्या बात हुई, हेयर ड्राई करना है तो आप सोते हुए तो नहीं ना करेंगे. जी दैट्स द ओनली टाइम आई हैव टू वर्क ऑन माई हेयर. मतलब सोते हुए कौन करता है, कहते हैं स्टूपिड किस्म का. डू नॉट यूज वाइल स्लीपिंग. On a bag of fritters with chips in. On a bag of fritters, you could be winner. No purchases necessary. Details inside. हैं? आप कहते हैं you could be winner, no purchase necessary, तो खरीदेंगे नहीं तो पैकेट खोल के वहीं पे देख लें हम फिर. Details inside कह रहा है. Evidently the shoplifter special. ठीक है जी. थर्ड है on a bar of Dial soap. ये बाहर मिलता है, Dial ब्रांड है और soap of course जो ब्यूटी सोप. ऑन अ बार ऑफ डायल सोप, डायरेक्शंस. ये पैकेजिंग पे जो लिखी चीज है ना, डायरेक्शंस. यूज लाइक रेगुलर सोप. तो फिर और कैसे हैं, एंड दैट वुड बी हाउ. ये वो कमेंट्स साथ में बड़े मजे के दिए हुए उन्होंने. फिर ऑन सम स्वानसन फ्रोजन डिनर्स. स्वानसन एक कंपनी है जो रेडी टू ईट डिनर्स बनाते हैं कि आप अनफ्रीज करें, माइक्रोवेव करें और खाएं. सर्विंग सजेशन, उनके पैकेजिंग पे लिखा था सर्विंग सजेशन डीफ्रॉस्ट. तो ऑफ कोर्स डीफ्रॉस्ट ही करेंगे ना, आप फ्रोजन डिनर है तो डीफ्रॉस्ट ही करेंगे. वो फिर ब्रैकेट में लिखता है वो मार्केटियर के, ओ बट इट इज जस्ट अ सजेशन. ये इस पे ना अपनी कमेंट्री है जो ब्रैकेट्स में आपको पैरेंथेसिस में नजर आ रहे हैं. पांचवा है ऑन टेस्को's tiramisu dessert. टेस्को ऑफ कोर्स रेनाउंड ब्रिटिश चेन है रिटेलर की. tiramisu एक इटालियन डिजर्ट है और उस पे लिखा है on Tesco's tiramisu dessert printed on the bottom of box, do not turn upside down. नीचे लिखा है बॉक्स के, ये जैसे कप है ना, उसकी पैकेजिंग हुई हुई है और ये डिजर्ट है. और अगर आप उसे उल्टा करेंगे, ऑब्वियसली बॉटम ऑफ द पैक पे कि डू नॉट टर्न अपसाइड डाउन, उल्टा करेंगे तो रिजल्ट तो सारा मुकमुका गया. तो डू नॉट टर्न अपसाइड डाउन, उप्स टू लेट. ये ब्लंडर्स देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स ब्लंडर करते हैं. छोटा ब्रांड ब्लंडर करे तो वो ब्लंडर नहीं होता, इसको तो पता ही नहीं है, तो नया है यू नो. तो मगर बड़े ब्रांड्स मिस्टेक करें तो वो तो ब्लंडर्स, मैग्नीट्यूड उनकी हाई हो जाती है. इस तरह पे लोग बात करते हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे होते हैं. ऑन मार्क्स एंड स्पेंसर, अगेन रिटेल आउटलेट, बड़ा फेमस. उनकी ब्रेड पुडिंग यानी पुडिंग के पैकेजिंग पे था, प्रोडक्ट विल बी हॉट आफ्टर हीटिंग. हेलो, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो हीट हॉट नहीं होता ना, तो उसको गर्म करेंगे ही तो हॉट होगा. तो वो मार्केटर कहते हैं एज श्योर एज नाइट फॉलोज द डे. ऑन पैकेजिंग फॉर अ रोवेंटा आयरन, रोवेंटा एक बहुत बड़ा जर्मन नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनकी इस्त्री के ऊपर उनकी पैकेजिंग पे लिखा होता डू नॉट आयरन क्लोथ्स ऑन बॉडी. यानी जो कपड़े आपने पहने उनको आप इस्त्री ना करें अपने जिस्म पे, हैं जो कपड़े उनको भी. हा ये क्या किस्म की आप सोचें पैकेजिंग पे इंस्ट्रक्शन, बट वुडंट दिस सेव इवन मोर टाइम. वो कह रहे हैं ऑफ कोर्स कौन करता है भाई कपड़े पहन के इस्त्री. बूट्स भी जो है, अगर आप 8th देख रहे हो तो बूट्स भी एक फार्मास्यूटिकल एंड अदर कॉस्मेटिक लाइंस की रिटेलर्स हैं. ऑन बूट्स, चिल्ड्रन कफ मेडिसिन, डू नॉट ड्राइव अ कार और ऑपरेट मशीनरी आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन. ये पैकेजिंग पे लिखा है. We could do a lot to reduce the rate of construction accidents if we could just get those 5-year-olds with head colds off those forklifts. देखिए ये बच्चों, वो कह रही है ना, या डू नॉट ड्राइव अ कार और ऑपरेट मशीनरी आफ्टर टेकिंग दिस मेडिकेशन, यानी कि अकल पे हाथ पाव कहते हैं. ये बच्चों की मेडिकेशन के ऊपर उन्होंने लिखा है. तो जो छोटे बच्चे हैं वो कहाँ ड्राइविंग करते हैं, वो कहाँ कंस्ट्रक्शन काम करते हैं. तो वो ये कह रहा है कि हेलो, तो यानी कि उन्होंने अपने अडल्ट वाली लाइन का जो है वही पैकेजिंग का मटेरियल उठा के इधर भी डाल दिया. तो ये सोचें, मतलब ये वो बता रहे हैं ब्लेंडर्स.
نائٹال جو ہے یہ سلیپنگ ٹیبلٹس ہیں جو اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں باہر. اور نائٹال سلیپ ایڈ وارننگ may cause drowsiness. ون وڈ ہوپ بھائی نیند کی گولی لی ہے تو نیند آنی چاہیے نا اسے. 10 ہے on most brands of Christmas lights for indoor or outdoor use only as against what آپ اندر لگائیں گے یا باہر لگائیں گے. of course on a Japanese food processor اس کی پیکیجنگ پہ لکھا ہے not to be used for the other use. I got to admit I'm curious کہ یہ other use کیا ہے. On Sainsbury again a famous retail outlet, Sainsbury peanuts مونگ پھلی کے پیکٹ پہ warning contain nuts. of course on an American Airlines AA جو ان کی American Airlines ہے packet of nuts instruction open packet eat nuts. of course open packet ہی کریں گے اور پھر eat nuts کریں گے. on a child Superman costume wearing of this garment does not enable you to fly. I don't blame the company, I do blame parents for this. of course Superman کے costume پہننے سے تو Superman کا تو ایک fictional character ہے, اس کا کاسٹیوم پہننے سے آپ اڑنے نہیں لگتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ انہوں نے وہ لکھا تھا. تو آپ کو ایگزامپل دیے کہ صرف پاکستان ہی میں پاکستانی برانڈز یا پاکستان میں کام کرنے والے برانڈز بلنڈر نہیں کرتے بلکہ دنیا بھر میں یہ بلنڈرز ہوتے ہیں. اور آلویز ریممبر بڑے ہی برانڈز جو ہوتے ہیں وہ بلنڈرز کرتے ہیں. اچھا جی پھر ہم آتے ہیں سوشل کلاس پہ. سوشل کلاس از ڈٹرمنڈ بائی اے کمپلیکس set of variables including income, including family background and including occupation. یہ امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں جو سوشل کلاس کو ڈٹرمن کرتی ہیں, یعنی کہ آپ کی انکم, ہاؤس ہولڈ انکم ہو, انڈیویجول انکم ہو, پھر فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا آباء و اجداد, آکوپیشن آپ خود کیا کرتے ہیں. سوشل کلاس کیا کرتی ہے, انفلوئنس کرتی ہے ہاؤ مچ منی ول بی اسپینڈ آن اے منتھلی بیسس, ویکلی بیسس, ڈیلی بیسس, ہاؤ منی ول بی اسپینڈ کن چیزوں پہ. ٹھیک ہے جی. ایکسیس ٹو ریسورسز سچ ایز ایجوکیشن, ہاؤسنگ اینڈ کنزیومر گڈس. اور پھر ٹیسٹ اینڈ لائف اسٹائلس. ٹیسٹ اینڈ لائف اسٹائلس کسے کہتے ہیں؟ ٹیسٹ یعنی کہ آپ کے پریفرنسز صرف کھانے پینے کے حوالے سے نہیں ہے, کس قسم کا پہناوا آپ کو پسند ہے, کیا کہاں گھومنا آپ چاہتے ہیں, کیا آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, وہ تمام ٹیسٹ میں آتے ہیں. کھانا پینا بھی آف کورس. لائف سٹائل یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا, دوست احباب, ہابیز, ٹھیک ہے نا, اور یہ تمام چیزیں آپ کی لائف سٹائل میں ہیں. سوشل اسٹریٹاز آپ اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے ٹرم. تو اسٹریٹیفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ ریفرز ٹو دا کریشن آف آرٹیفیشل ڈویژنز ان اے سوسائٹی بائی اچیوڈ اسٹیٹس, ascribed status or status hierarchy. Status hierarchy ہوتی ہے some members are somehow better off than others. Ascribed status ہوتا ہے obtained through luck or inheritance. Achieved status ہوتا ہے earned through hard work. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. اسٹیٹس ہائرارکی ہوتی ہے جو آپ کو لیولز دیتی ہے. اسکرائبڈ ہوتی ہے کہ آپ انہیریٹنس سے یا لک سے یو بیکم واٹ یو آر. کوئی چیز اچھی سوسائٹی میں آپ کا اسٹیٹس ہو جاتا ہے منی وائز, ویلتھ وائز. اور اچیوڈ اسٹیٹس ہوتا ہے کہ یو ارن, یو ورک ریئلی ہارڈ فار اٹ, رائٹ. پھر ہم آتے ہیں کلاس اسٹرکچر پہ. Access to resources such as money, education and luxury goods. یہ کلاس اسٹرکچر بتاتا ہے. اور یہ ایرو آپ دیکھ رہے ہیں تو باٹم پہ یعنی جن کے پاس ایکسس ٹو لگژری گڈس یا ایجوکیشن یا منی کم ہے وہ نیچے ہیں, اور جو اوپر کی طرف ہیں ان کے پاس زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر یہ جو پرسنٹیجز ادر آپ کو مل رہی ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ سوسائٹی میں نارملی ہر ملک میں اس طرح کے آن این ایوریج پرسنٹیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کے پروفائل ہے.
اگر آپ دیکھیں اپر وہ 0.3% ہوتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں نارملی، لوور اپر 1.2 ہوتے ہیں، اپر مڈل 12.5 ہوتے ہیں، مڈل کلاس 32 ہوتی ہے، ورکنگ کلاس 38 ہوتی ہے، لوور بٹ ناٹ لوئسٹ 9% ہوتے ہیں، ریئل لوور جو ہوتے ہیں وہ 7% ہوتے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے ایک پکچر دی ہوئی ہے. پاکستان میں ذرا سا ڈفرینٹ ہے، وہ ہم مطلب ہے انہی لائنس پہ ہی ہے. یہ جنرل کلاسز ہوتی ہیں، مگر وہ کس طرح فارمیٹ بنتا ہے وہ آپ کو ہم انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھیں گے ان آنے والے لیکچرز میں. سوشل موبلٹی. Social mobility refers to the passage of individuals from one social class to another. یعنی کہ normally آپ horizontally بھی جاتے ہیں from one side to the other، اور آپ vertical بھی جاتے ہیں upward mobility میں اور downward mobility میں. جب آپ اپنی کلاس کو امپروو کرتے ہیں یا خدا نہ کرے کسی وجہ سے کلاس جو ہے کبھی آپ مطلب کچھ لوگوں کو نیچے بھی جانا پڑتا ہے اپنے پریویس اس سے. کمپوننٹس آف سوشل کلاس میں آکوپیشنل پرسٹیج، آپ کسی آرگنائزیشن سے لنکڈ ہیں اور دیٹس وائی لوگ کسی ایک خاص جگہ پہ کام کرنے کے زیادہ متمنی ہوتے ہیں کبھی کبھی. تو آکوپیشنل پرسٹیج یا آپ کی جاب، ڈاکٹر ہیں آپ، انجینئر ہیں آپ، یا آپ MBAs ہیں، تو یہ آکوپیشنل، پھر آپ جس فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ اس کی ایک پرسٹیج ہوتی ہے. جو آپ انکم کما رہے ہیں اس کی ایک لیول ہوتا ہے سوشل کلاس میں. اور پھر آپ کا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ نے ماسٹرز کیا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے. اور باہر تو اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ ان کے اپنے گورے جو ہیں وہ بیچلرز بہت کم ہوتے ہیں جو بیچلرز کرتے ہیں، اور ان سے بھی کم ہوتے ہیں جو ماسٹرز کرتے ہیں. نارملی وہ ہائی اسکول کے بعد ووکیشنل کوئی ہنر سیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا کریئر سٹارٹ کرتے ہیں. فیڈ اور ٹرینڈ. فیڈ کہتے ہیں ایک ٹیمپریری فیشن فیز کو جو ایک بہت چھوٹے وقت کے لیے ہوتا ہے، اور ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے. Questions to ask to determine if a trend which lasts for some time یعنی کہ ٹھیک ٹائم کے لیے is occurring include: does it fit with basic lifestyle changes? What are the benefits? Can it be personalized? Is it a trend or a side effect? What other changes have occurred in the market? Who has adopted the change? تو اگر ٹرینڈ کہتے ہیں نا اس دفعہ ٹرینڈ یہ ہے، تو ٹرینڈ could be for a season, could be for a couple of years, could be for the past 5 years the trend is this, right? So this is a trend. A fad is a smaller period fashion kind of a thing. Trend. تو بیسک لائف اسٹائل چینجز کے ساتھ یہ ٹرینڈ فٹ کرتا ہے کہ نہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اور یہ کسٹمائز ہو سکتا ہے یعنی کہ ہر انڈیویجول کے لیے پرسنلائز ہو سکتا ہے. یہ ٹرینڈ ہے، یہ سائیڈ افیکٹ ہے کسی اور چیز کا. What are the changes have occurred in the market regarding this particular trend? اور اس چینج کو اور کس کس نے اڈیپٹ کیا. تو فیڈس، فیشنز اینڈ کلاسکس، جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ فیڈ چھوٹے پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں نمبر آف اڈاپٹرز بھی تھوڑے ہوتے ہیں اس میں، اور ٹائم پیریڈ بھی تھوڑا ہوتا ہے. گرین رنگ کی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ ایک کرو ہے اور جو ڈائیو مارتا ہے فوری. فیشن جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک لمبے پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اور نمبر آف اڈاپٹرز اس میں فیٹ سے زیادہ ہوتے ہیں. اور کلاسک جو ہے یہ بالکل ایک پروڈکٹ لائف سائیکل کی طرح کا کرو ہے، حالانکہ بیل کرو تو فیشن کا بھی ہے، مگر کلاسک کا کرو جو ہے بالکل لائف سائیکل، پروڈکٹ لائف سائیکل ٹائپ کا کرو ہے. تو جو کلاسک ہے وہ سب سے زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے، اس میں نمبر آف اڈاپٹرز بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک لمبا سودنگ قسم کا پیریڈ ہے. جو یہ ٹرینڈ ہے یہ فار آل ٹائمز ٹو کم رہتا ہے. اور اس کی اگزامپل ایک نہیں ہے، اس کی اگزامپل کئی ہیں، اور اس میں کلودنگ لائنز میں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ لائف سٹائل
کائنڈ آف آپ کو اس کیٹیگری میں زیادہ نظر آتا ہے. سوفاز ہیں, فرنیچرز ہیں, تو ریٹرو, ماڈرن, کلاسک, یہ تمام آپ کو ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہیئر ڈوز ہیں, بال بنانے کے اسٹائل, یہ تمام. اور کپڑے پہننے جو فیشن تو ایک پیریڈ کے لیے نا, لمبے پیریڈ کے لیے. اور جو کلاسک ہے اس میں وہ جیسے غراراز جو ہے لیڈیز کا, وہ ایک کلاسک ہے. یہ چوڑی دار پجامے, یہ کلاسک ہے. چست پجامے جسے کہتے ہیں, اور چوڑی دار پجامے, یہ کلاسکس ہیں. تو یہ آپ جنریشن ٹو جنریشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر تو لمبے کرتے, یہ تو یہ وہ دیز آر آل کائنڈ آف لانگر پیریڈ ٹرینڈس. ڈیفائننگ دا ماڈرن فیملی. آج کل کے دور میں فیملی کیا ہے؟ ایکسٹینڈیڈ فیملی, نیوکلیئر فیملی اور فیملی ہاؤس ہولڈ. نیوکلیئر فیملی پیرنٹس اینڈ چلڈرن, ایکسٹینڈیڈ فیملی ریلیٹیوز اینڈ آل. فیملی ہاؤس ہولڈ مطلب کہ ایک گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اس کا ہاؤس ہولڈ کہلاتا ہے, چاہے وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کا ہو, چاہے وہ نیوکلیئر فیملی کا ہو, مگر دیٹ از اے ہاؤس ہولڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں چلڈرنس رول بائی فیملی ٹائپ. ٹھیک ہے. اب چلڈرنس رول کیا ہے؟ فار اون یوز پروڈکٹس اور فار فیملی یوز پروڈکٹس. فیملی ٹائپ کیسی ہوتی ہے؟ اتھارٹیرین ہوتی ہے, نیگلیکٹفل ہوتی ہے, ڈیموکریٹک ہوتی ہے, پرمیسو ہوتی ہے. یہ باہر میں تو زیادہ ہوتی ہے, پاکستان میں اتنی ورائٹی نہیں ہوتی. فار اون یوز پروڈکٹس بچوں کے لیے تو ڈائریکٹ کنٹرول, وہ آپ کو اس میں ایک چیز بتائی ہوئی ہے. اگین یہ ویسٹرن اس میں زیادہ ہے, یا آپ کا جو اپر کلاس پاکستان میں ہے ان میں ذرا زیادہ ہے, مگر جنرلی یہ سب کے لیے اپلائی نہیں ہوتی. بٹ دس از جسٹ اے example of a lifestyle in the West in particular. پاکستان میں تو laid out rules ہیں آپ, اور وہ rules میں آپ کو گھر کے رولز اپنی جگہ ہیں, اور آپ ماں باپ کے ساتھ تو شادی کے بعد بھی رہتے ہیں. لڑکوں کی بات کریں, اور آہستہ آہستہ ہم ذرا سا ڈیویٹ کر رہے ہیں, تو گھر کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا سب پہ لازم ہوتا ہے. Effects of family structure on consumption. The family life cycle, FLC جسے کہتے ہیں, combines trends in income and family composition with the changes in demands placed upon this income. ٹھیک ہے جی. 4 variables are necessary to describe these changes. اور demographics زیادہ ہیں, age, عمر یعنی کہ marital status, single, married, presence of or absence of children in the home. گھر میں آپ کا ہاؤس ہولڈ ہے تو بچے ہیں نہیں ہیں, کس عمر کے ہیں, چلڈرن ایجز اف اینی. یہ تو سمپلیفائڈ فیملی لائف سائیکل کیا بنی؟ ینگ سنگلز بیچلر سٹیج ہوتی ہے, ینگ میرڈ وداؤٹ چلڈرن کپل سٹیج ہے, مڈل ایجڈ میرڈ ود چلڈرن فل نیسٹ سٹیج کہتے ہیں, اولڈر میرڈ ود چلڈرن لیفٹ ہوم ایمٹی نیسٹ سٹیج کہتے ہیں, اولڈر وڈوڈ سروائیول سٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹریڈیشنل فیملی لائف سائیکل ایسے ہوتی ہے جو آپ کو یہ ابھی بتائی گئی ہے. نان ٹریڈیشنل سٹیجز اس میں ہوتی ہیں کہ اولڈر, سنگل, نیور میرڈ اور ڈیورسڈ, یا سنگل پیرنٹ جو ہوتے ہیں, وہ گرین میں آپ کو بتایا. تو دس از گرین میں نان ٹریڈیشنل فیملی لائف سائیکل سٹیجز ہیں, اور یلو میں ٹریڈیشنل فیملی لائف سائیکل سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فیملی لائف سائیکل اگر آپ دیکھ لیں تو بیچلر 1, 2 اور 3 ہے. اب اگر بیچلر 1, 2, 3 دیکھنا چاہیں تو وہ بیچلر سٹیج بالکل لیفٹ پہ آپ کی نظر آ رہا ہے, ینگ سنگل میں, جس میں پھر بیچلر 1 اور 2 اور 3 یعنی کہ گروئنگ اپ میں ٹین ایجر ہیں, یوتھ ہیں, ٹین ایجر ہیں, اینڈ دین میچور اڈلٹ 30s اور 40s ہیں, تو یہ بیچلرز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ 1 اڈلٹ ہاؤس ہولڈ ہو گیا. یہ باہر ہوتا ہے 1 اڈلٹ ہاؤس ہولڈ, ہمارے یہاں اس صورت میں بھی اڈلٹ ہاؤس ہولڈ نہیں ہوتا, مطلب اللہ سلامت رکھے آپ کی فیملی کو, تو وہ سارے اکٹھے رہتے ہیں. پارٹ آف آ کلچر ہے, ٹھیک ہے نا, پارٹ آف ریلیجیس ویلیوز ہے کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کو جب ہم جب ینگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں, تو ہم اپنے بڑوں کو ان کے بڑھاپے میں اکیلے نہیں چھوڑتے. یہ آپ کا دین کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کا ریلیجن کہتا ہے, آپ کا کلچر کہتا ہے.
پھر ینگ کپل ہے, چائلڈ لیس کپل ہے, اولڈر کپل ہے, پھر فل نیسٹ 1 ہے, 2 ہے, یعنی کہ فل نیسٹ جو ہوتے ہیں کہ بچے جس کپل کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ گروئنگ اپ میں اسکول ڈیز میں ابھی ہائی اسکول میں, تو یہ فل نیسٹ 1 اور 2 ہے. فل نیسٹ 3 ہے کہ بچے آپ کے ساتھ ہیں گوئنگ ٹو کالج آلسو. پھر اس کے بعد either you could be single parent 1 or parent 2. Single parent وہ جب your children are kind of growing up from school to high school to college. تو سنگل پیرنٹ 1 and 2 انڈر 35 ہے. سنگل پیرنٹ 3 جو ہے وہ, اور فلنس 3 جو ہیں وہ 35 to 64 ہے, اور اوور 64 ایئرز جو ہیں اولڈر کپل میں آپ دیکھتے ہیں. اچھا جی, اب اگر آپ یہ دیکھیں نا, بیچلر 1, 2 اور 3 فیز ہے. بیچلر 1 جو ہے انڈر 35 ہے, بیچلر 2 35 to 64 ہے. یہ تو پھر باہر کے حساب سے بیچلر 3 اوور 64 پاکستان میں ذرا سا ڈفرینٹ حالات ہیں. خیر اینی وے یہ ویسٹرن کے لحاظ سے انہوں نے ٹائم ایئر دیے ہوئے ہیں. یہ ایئر ٹو ایئر ڈفرینٹ اگین یہ ڈفر کرتا ہے بیکاز آپ کا کلچر ہورائزن ڈفرینٹ ہے. تو اگر لو کانٹیکس کلچر ہے اس میں شاید یہ اوور 64 ایئرز بیچلر بھی ہوتے ہیں اور کنسیڈر کیے جاتے ہیں, مطلب چاہے وہ ڈیورسڈ ہوں یا نیور میرڈ بفور ہوں. لیکن جب آپ ہائی کانٹیکس کلچر میں جاتے ہیں تو ذرا ایئر ڈیفینیشن فل نیسٹ اور ایمٹی نیسٹ اور 1 2 3 جو ہے نا یہ ایسا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو دس از اے brief family life cycle picture before your eyes. Again it's the same thing جو ابھی ہم نے دیکھا تھا, it's more colorful for you to see. یہ پھر ووکیشن, انشورنس, چلڈرنس, چائلڈ اسکول, یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ how these people then make the decision regarding vocation, regarding insurance, regarding child school. یہ western example دے رہے ہیں, it has nothing to do with Pakistan. پاکستان میں ذرا انشورنس کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. تو ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ when you have to actually make the purchase, تو husband 24% ہوتا ہے, husband and wife combined 47% ویسٹ میں, اور وائف 29%. بچوں کے معاملے میں وائف کا ڈیسیشن میکسیمم ہوتا ہے اور ہسبینڈ کا ڈیسیشن کم ہوتا ہے ان چوزنگ اے چائلڈ اسکول. اور انشورنس میں ہسبینڈ اینڈ وائف زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر ہسبینڈ کا ڈیسیشن ہوتا ہے فائنینشیل میٹرز میں. پھر ڈیسائیڈڈ وین ٹو بائی, تو ہسبینڈ اینڈ وائف کلیکٹیولی ویکیشن کا کرتے ہیں. اور بچے کے اسکول کے بارے میں بھی کہ وین ٹو سینڈ ہم ٹو اسکول وہ بھی کلیکٹیو کرتے ہیں. اور دوسرے کیس میں بیگمات زیادہ ہوتی ہیں. یہ میں ویسٹ کی اگزامپل دے رہی ہوں, یہ پاکستان کی نہیں ہے. اور انشورنس کے حوالے سے بھی ہسبینڈ اینڈ وائف وین ٹو بائی میں اکٹھے ڈیسائڈ کرتے ہیں بیکاز دے بوتھ ورک اینڈ بیکاز it's a mutual insurance that they are probably taking out, or I don't know, مطلب تو یہ فائنینشیل میٹرز ہیں تو اس میں ذرا سا کوآپریشن زیادہ ہو جاتی ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کلیکٹیو ڈیسیشن لیتے ہیں اس میں. ڈیسائیڈیڈ ہاؤ مچ ٹو اسپینڈ, ہسبینڈ اینڈ وائف کلیکٹیولی ویکیشن پہ, اور انشورنس پہ یہاں پہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے. چلڈرن اسکول پہ ہسبینڈ اینڈ وائف کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کتنا. انیشیٹڈ دا آئیڈیا, تو اگر آپ دیکھیں بچے کے اسکول پہ ہسبینڈ اینڈ وائف کلیکٹیولی ہیں اور ووکیشن پہ بھی کلیکٹیولی ہیں. اور اگر آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے کہ زیادہ ہے تو وہ ہسبینڈ ہے جو انشورنس پہ آئیڈیا انیشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فیملی ڈیسیشن میکنگ جو ہوتی ہے ان ہاؤس ہولڈ, ٹائپس آف پرچیز ڈیسیشنز میڈ بائی فیملیز, کنسینشول یعنی کہ کنسنسس کے ساتھ, یعنی کہ گروپ اگریز آن دا ڈیزائرڈ purchase differing only in terms of how it will be achieved. اور accommodative یعنی کہ group members have different preferences and can't agree on a purchase that will satisfy everyone. پھر consumer socialization ہے یعنی کہ influence of parents. اس میں authoritarian ہے, neglected ہے, indulgent ہے. یہ پیرنٹس کی ٹائپ ہے.
ٹھیک ہے نا. تو وہ اتھارٹیرین ہے, تو یعنی کہ وہ کہیں گے کہ آپ کریے کام. اس کے کیرٹ اینڈ اسٹک والا ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے. نگلیکٹڈ ہیں, اچھا جو مرضی ہے کرو. ہمارے پاس ایسے بھی کیٹیگری ہے پیرنٹس کی انفارچونیٹلی. انڈلجنٹ یعنی کہ ان کو بچوں کی کوئی چیز بری نہیں لگتی, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, یعنی کہ تنبیہ نہیں کرتے. اسٹک کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور جو نگلیکٹڈ ہیں یعنی کہ وہ بچوں کی ویلفیئر کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, وہ سیلف سینٹرڈ قسم کے. انفلوئنس آف میڈیا, یہ باہر ای بیبی سٹر, یعنی کہ آپ تھرو سوشل میڈیا آپ لے رہے ہیں اور وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں سروسز بیبی سٹرز کی. کیونکہ بچے مطلب کہ یو ورکنگ اینڈ یو نیڈ سم ون ٹو لک آفٹر یور کڈس, اس صورت میں. اب تو وہ خیر آپ کے پاس وہ ڈے کیئر سینٹرز ہیں, اور وہ یہ آگے بتا رہے ہیں کہ انفلوئنس آف میڈیا کتنا رول پلے کرتا ہے. پھر یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک ایوریج ویسٹرنر کس طرح خرچ کرتا ہے مہینے میں یا ہفتے میں. اور یہ ایک ڈفرینٹ انہوں نے امریکن, برٹش, ڈچ, فرینچ, جاپنیز, اٹالین, جرمن, ان کے لائف سٹائل کا طریقہ بتایا آپ کو کہ وہ ان کے ہاں زیادہ تر ہاؤس ہولڈس میں کیا خرچ ہوتا ہے, اور بھی چیزوں کے علاوہ کیا چیز معنی رکھتی ہیں, اہمیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. لسٹ آپ دیکھیے گا امریکن اور اٹالینس کی نیک ٹو نیک ہے. اگر آپ امریکن کی دیکھنا چاہیں تو سامنے ہے آپ کے کہ وہ کیا کس پہ خرچ کرتے ہیں. ان کے ہاں ایک ایوریج امریکن کی والیٹ ہفتے میں کن کن چیزوں پہ خرچ ہوتی ہے. ہیمبرگرز, کارن آن دا کاب, کوکو کولا, بڑی گاڑیاں, لارجر کارز, بیگ آف پینٹس, موویز, ٹی وی شوز, جینز, ڈونٹس, ہاٹ ڈاگس, یم یم, پاپ کارن, چوئنگ گم, کیچپ, ٹی بون اسٹیکس. اٹالینس کو دیکھیے پیزا, پاستا, پارمیزان چیز, ان کا وہ کہتے ہیں نا جس طرح گرم مسالہ ہمارے لیے امپورٹنٹ رکھتا ہے, اس طرح پارمیزان چیز ان کے لیے. اسپریسو کافی, فیشن, آرٹ, ڈیزائن, فراری, اوپرا ایک کلاسک فارم آف میوزک ہے. وائن, آئس کریم, شوز. اسی طرح پھر اگر آپ ڈچ کا دیکھیں تو ووڈن کلاگز ان کے جوتے بڑے مشہور ہیں, یہ ہالینڈ کے, ڈچ کے ووڈن کلاگز, کھڑاویں جسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ. ان کی اپنی دیسی کھڑاویں ہوتی ہیں جو لکڑی کی ہوتی ہیں. چیز, اور آپ بہت ذائقہ دار چیزیں ہوتی ہیں. فلاور بلبس, ٹیولپس جسے کہتے ہیں, مشہور دنیا میں. نیدرلینڈس یا ہالینڈ کے ٹیولپس مشہور ہیں, ڈائمنڈس مشہور ہیں, چیزز مشہور ہیں, چاکلیٹس مشہور ہیں, اور کلاگز بھی مشہور ہیں. اچھا پھر ایگز پہ وہ خرچ کرتے ہیں, انڈے کھاتے ہیں, کافی. اب آپ ادھر آ جائیں برٹش ٹی پیتے ہیں, سینڈوچز کھاتے ہیں, بولر ہیٹس ان کی کافی اگر آپ دیکھیں تو ٹوپیاں شوپیاں پہنتے ہیں. وسکی ان کی فیوریٹ ہے. بیکن اینڈ ایگز, رین کوٹس موسم کی وجہ سے. شٹلینڈ سویٹرز بیوٹیفل ہوتے ہیں. گولف. جرمنی کا آپ دیکھیں بیئر, براٹورسٹ, سارکراؤٹ, یہ کھانے پینے کی چیزوں کے نام ہے. کارز, انجینئرنگ, ڈیزائن, چاکلیٹ, میوزک. جاپنیز دیکھیں تو سوشی, کیمونوز ان کے ڈریس ہوتے ہیں. رائس, ساکی, یہ ان کی چاول سے بنی ہوئی ایک وائن ہوتی ہے, اس کو ساکی کہتے ہیں. کارز, آڈیو ویڈیو اکوپمنٹ, کیمراز, کاپیز, آف کورس الیکٹرانک تو آئے گا. فرانس دیکھ لیں آپ, فیشن, پرفیوم, وائن, ہاٹ کٹور, بیگٹس, یہ بن ہوتے ہیں, اور کونیاک فارم آف الکوہول, گارلک, شیمپین اور چیز. ٹھیک ہے جی.
اب پرزم کلسٹرز ہیں، آپ کو یاد ہے ہم نے سیگمنٹیشن کا جو لیکچر کیا تھا اس میں پرزمنگ کے بارے میں بات کی تھی، اور کافی اس میں ڈیٹیل میں ویسے گئے تھے. اور آپ کی جسٹ ٹو ریکیپ کہ لیول آف اربنائزیشن جو آپ کو نظر آئے گا سب سے ہائیسٹ وہ آپ کو موو پرپل جو رائٹ والے ہیں ان میں نظر آئے گا، سب سے کم آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آئے گا. تو رورل، ٹاؤن، ایگزربن، سیکنڈ سٹی، میٹرو سبربن اور میٹرو اربن ہے. اسی طرح آپ کو جو ہے سوشیو اکنامک سٹیٹس ہائی آپ کو اوپر کی طرف نظر آئے گا اور لو نیچے، یعنی ہائی میں لینڈڈ جینٹری، سیکنڈ سٹی سوسائٹی، ایلیٹ، سبربس، اربن، اپ ٹاؤن. پھر اسی طرح کنٹری فیملیز ہیں، ایگزربن بلوز ہیں، سیکنڈ سٹی سینٹرز ہیں، افلوئنٹس ہیں، اربن مڈ اسکیلز ہیں. یہ آپ کو افلوئنٹس نظر آئیں گے سوشو اکنامک اسٹیٹس میں. اب ہم آتے ہیں واٹ از کلچر. تو کلچر کی ڈیفینیشن سمپل ہے. کلچر انکلوڈز the entire heritage of a society transmitted by word, by literature or any other form. It includes all tradition, it includes all habits, it includes religious values, it includes art and language. Culture affects the human aspect of a person's environment. It consists of beliefs, it consists of morals, it consists of customs, it consists of habits learned from others. Others means کہ آپ کے اپنے ہی جنریشن، یہ نہیں کہ آپ آج بیٹھ کے امریکہ کے لے کے آ رہے ہیں، 2 سال بعد آپ برطانیہ کے لے کے آ رہے ہیں، 3 سال بعد آپ برازیل کے لے کے آ رہے ہیں. نہیں، آپ کے ہی اپنے انسسٹرل آباء و اجداد سے جو آپ نے سیکھا ہوا ہے. کلچر انفلوئنسز کہاں سے آتے ہیں، ان کی سورسز کیا ہیں؟ ریلیجن، ہسٹری، فیملی، لینگویج، آرٹس، انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن. تو کلچر کے جو سورسز ہیں وہ ریلیجن سے ہیں، ہسٹری سے ہیں، ریجن سے ہیں، فیملی سے ہیں، لینگویج سے ہیں، آرٹس انٹرٹینمنٹ سے ہیں، ایجوکیشن سے. اور دس لیڈس ٹو کلچرل میسیجز جو سمبولک ہوتے ہیں، سمبلس ہیں، مارل ویلیوز ہیں، رولز آف بیہیویئر ہیں، نالج ہے. This further leads to consumer decision making process جس میں selecting and prioritizing wants for goods and services ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر then you purchase the thing, either you're satisfied with it or you're unhappy about it. Post purchase dissonance جسے کہتے ہیں. پھر ہم نے پچھلے، آپ کو یاد ہے ایک پچھلے لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی لو اینڈ ہائی کانٹیکسٹ کلچرز کی. تو اگر آپ یہ دیکھیے کانٹینم ہے ورٹیکل جس میں نیچے کی طرف ہائی کانٹیکسٹ دیا ہے، لو کانٹیکسٹ اوپر ہے. اور یہ کچھ کنٹریز ہیں، پوری دنیا تو نہیں سمائی ہوئی اس میں، کچھ کنٹریز ہیں جس کی اگزامپل کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ سوئٹس جرمنس جو ہیں سوئس سائڈ، یعنی سوئٹزرلینڈ بیسکلی آپ دیکھ لیجیے. تو جرمن، اسکینڈینیوین، یورپین ہوتے ہیں اسکینڈینیوین جس میں ناروے، فن لینڈ وغیرہ، سویڈن، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کہلاتی ہیں. یو ایس، فرینچ، یہ سمجھیے یہ لو کانٹیکسٹ ہیں. اور انگلش مڈل میں ہے، انگلش، اٹالین، اور پھر اسپینش، گریک، عرب، چائنیز اور جاپنیز، ساؤتھ ایشین کو آپ دیکھ لیں تو یہ ہائی کانٹیکسٹ کلچرز ہیں. ٹھیک ہے جی. جسٹ ٹو ہیو اے کائنڈ آف اے گیو یو فیل، یہ ہم نے پہلے بھی اپنے لیکچرز میں اس کی آپ کو دکھائی تھی جھلک. جسٹ ٹو گیٹ یو این آئیڈیا آف ہاؤ these are clubbed in together. یہ ہافسٹیڈ کا ہے، یہ انٹرنیشنل پروون وے آف آئیڈینٹیفائنگ لو اینڈ ہائی کانٹیکسٹ کلچرز ہے. تو اس میں انسرٹنٹی اوائڈنس ورسز پاور ڈسٹینس ہے. اور اسی طرح اگین ہافسٹیڈ ہی کا ہے یہ میسکلینٹی ورسز انڈیویجولزم. اور دس برنگز اس سم واٹ کلوز ٹو دی ٹوڈیز لیکچر جو انڈرسٹینڈنگ کلچرز کے بارے میں تھا. اور اس میں ہم نے اگزامپلس بھی ڈسکس کی جس میں کنور وغیرہ کے بارے میں تھا کہ واٹ دے شوڈ ڈو اینڈ دے شوڈ ناٹ ڈو، واٹ دے ہیو ڈن رانگ ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ دا ٹارگیٹ آڈینس اینڈ ہاؤ اٹ از انٹرپریٹڈ. تو دس از ویری امپورٹنٹ. کلچر پلیز این امپورٹنٹ رول ان کنزمپشن. ٹھیک ہے. اور ایک مارکیٹیئر کے لیے یہ لہذا اور ضروری بن جاتا ہے کہ وہ سمجھے
اس چیز کو کہ اگر آپ اس لیے ان کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو سمجھیں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیموگرافکس جیوگرافکس وغیرہ سب بڑے امپورٹنٹ اور معنی رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, مگر آپ کو جب تک سائیکوگرافکس اور بیہیویئرسٹکس کا نہیں پتا ہوگا آپ اپنے برانڈ کو اچھی طرح مارکیٹ نہیں کر سکتے. اور کیوں سائیکوگرافکس اور بیہیویئرسٹکس زیادہ معنی رکھتے ہیں مارکیٹر کے لیے؟ کیونکہ ڈیموگرافکس اور جیوگرافکس نہیں ڈٹرمن کرتے کنزیومر بیہیویئر کو, ڈٹرمن بیہیویئرسٹکس اور سائیکوگرافکس کرتے ہیں. اور سائیکوگرافکس میں وہ کیا چیزیں ہیں, لائکس ڈس لائکس, ہابیز, لائف اسٹائل پیٹرن, پرسنالٹی اینڈ آل دیٹ, یہ سب چیزیں اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایک پرچیز کے لیے. اور اگر آپ کو صحیح پتا ہوگا تو آپ ان کو, یہ جاننا مارکیٹر کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ ان کو مارکیٹ صحیح کر سکتے ہیں اف یو نو دم. تو آپ دیکھیں, ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب ایک بندے کی دیکھ لیتے ہیں عادات, ان کا موڈ, تو ہم اس لحاظ سے بات کرتے ہیں نا. اگر اب آپ کے والدین کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو اور آپ نے کوئی چیز منوانی ہے تو آپ ان سے پھر وہ بات نہیں کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریسیپشن شاید چیز سمجھے نا, آپ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. بالکل مارکیٹر کا بھی حوالہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کہ وہ کس فریم آف ریفرنس میں آپ کے ٹارگٹ آڈینس رہتے ہیں, آپ کوئی چیز مارکیٹ کرتے ہیں, اٹ بیک فائرس. تو اگر آپ کو اپنے ٹارگٹ آڈینس کا اٹھنا بیٹھنا طریقہ نہیں پتا, ان کی سوچ, ان کے مورل ویلیوز نہیں پتا, ان کی نالج بیس کا نہیں پتا, ان کے کلچرل بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا, ان کے ڈیلی لائف پیٹرن کا نہیں پتا, ان کے لائف سٹائل اور لائیولی ہوڈ کا نہیں پتا, تو اس کا پھر آپ چیز کوئی مارکیٹ کر رہے ہیں جس طرح کنور نے کیا, یونیلیور نے, تو کیا اس کے نتیجہ نکلا؟ ان لوگوں نے کہا یار اس کو تو ہمارے لائف سٹائل کا نہیں پتا, تو یہ کیا چیز. وہ تو اللہ بھلا کرے کہ شروع میں کنور پہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا in terms of communication, تو وہ لوگوں کے ذہن میں ابھی تک ہے. تو that makes a slight bit of difference in terms of consumption. یہ جو لیکچر تھا یہ بیس بنتا ہے آگے کے ایک دو لیکچرز کی. تو I hope you learned from it and I hope you understood the lecture in a better manner. ٹھیک ہے, تو I'll see you inshallah in next class. Till then, Allah Hafiz.